کچھ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ جنگ کا آگے کیا چہرہ بنتا نظر آ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ شدید بمباری امریکہ کی جانب سے آغاز کیا گیا, جوابی وار کیا ایران نے, کئی دن تک یہ سچویشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول نظر آئی, اینڈ آل آف اے سڈن جیسے ہم کہتے ہیں کہ اوور دا ویکینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو اسٹریٹجی چینج کرنی ہوتی ہے, اینڈ ویکینڈ آیا اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو خیال آیا کہ انہوں نے جنگ کو ختم کرنا ہے, اور پھر ان کا یہ اہم بیان کہ میں لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا, ہم ایران پر اتنا بڑا حملہ کر سکتے تھے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سب سے بڑا حملہ ہوتا, لیکن اس کے باوجود اب ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, اور میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو گلف کنٹریز ہیں اور خود ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ حملے بند کر دیے جائیں اور ہم کسی معاہدے کی طرف جا سکیں. انٹرنیشنل پیپرز رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج سے تہران کے ساتھ نیگوسیشنز کا آغاز ہو جائے. اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ماہر بین الاقوامی امور پروفیسر نعیم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر نعیم السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اوور دا ویکینڈ ویسے تو جو حملے تھے ان کو اب آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیا تھا امریکہ نے, لیکن ایک مرتبہ پھر مذاکرات کے معاملات ہیں جس پہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج سے شروع ہوں. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ یہ ان کو جا کے سمجھائیں جو بار بار معاہدہ توڑ رہے ہیں. کیا ایک بار پھر یہ لا جل رہی ہے پروفیسر صاحب امن کی, مذاکرات کی, یا پھر اگین یہ ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہے؟ یہ ٹائم بائی کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن پہلے تو آپ سمجھیں کہ ٹرمپ صاحب نارمل ڈپلومیٹک لینگویج سے سوال نہیں کرتے کیونکہ وہ ڈپلومیٹ نہیں ہیں, وہ ہیں بزنس مین. وہ بزنس مین بھی ایسے ہیں کہ دھمکیاں دے دے کے, لالچ دے کے آپ لوگوں کو کورس کرتے ہیں. تو جس انداز میں وہ بزنس کرتے تھے اسی انداز میں یہ ملکوں سے بات کر رہے ہیں. ویری انکنونشنل. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ہم ٹریٹ کیسے کریں. سیریس بندہ ہے, یہ دھمکیاں دے رہا ہے, یا ابھی کچھ کرتا ہے کل کچھ اور کرتا ہے. ٹرمپ سب سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اپنی کنفیوژن پیدا کرتے ہیں تو ہی کیناٹ, اس کے جو ہیں دشمن اس کو کیناٹ پریڈکٹ کیا کرے گا. تو وہ سمجھتا ہے کہ انپریڈکٹیبلٹی اس کا ایسٹ ہے, نیگوشیٹنگ ٹیکٹک کا. تو یہ چکر ہو رہا ہے. وہی دیکھیں نا, یورپین لیڈرز نے اس کو سمجھ آ گئی ہے, وہ اس کو اگنور کرتے ہیں. اب اس کی باتیں جیسے بڑی بڑی کرتا تھا اس کو لفٹ نہیں کراتے. سو دے آر جسٹ ڈیلنگ ود ہم ایٹ اے ڈفرنٹ لیول. تو میڈل ایسٹ میں بھی وی ہیو ناٹ گاٹن یوزڈ ٹو دس سرکس, بٹ وی ول گیٹ یوزڈ ٹو اٹ. Right. ایران نوز دے کیناٹ ون اے وار ملیٹریلی. یہ نیگوشیشن سے ختم ہوگی, ملٹری سے نہیں ختم ہوگی. یہ بتائیں. رائٹ. پروفیسر صاحب مختصر اگر آپ کوشچن کو ہم بعد میں آفٹر دا بریک بھی کنٹینیو کریں گے, بٹ میرا کوشچن آپ سے یہی ہوگا بفور وی گو ٹورڈز دا بریک کہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ آپ یوز ٹو بھی کیسے کر سکتے ہو کہ وی ہیو سم ٹائم. سو اگر ہم کوئکلی جان سکیں آپ سے سر کہ ہم کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے عادی ہو بھی سکتے ہیں, بیکاز ایک انپریڈکٹیبل انسان ہے جو انپریڈکٹیبل ڈیسیجنز لیتا ہے, جس کو کنٹرول ان لوگوں کو کرنا ہوتا ہے جو ان کو برداشت کر رہے ہیں. So can we really get used to of Donald Trump? اس کے repercussions ہیں, مسائل ہیں اس کے ساتھ بڑے. نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. تو ابھی اس کا جواب دوں یا آپ کے بریک کے بعد؟ پلیز کنٹینیو کیجیے, we've bought some time. اچھا ٹھیک ہے. تو آئی تھنک دا فیکٹ از کہ ٹروتھ از ان بٹوین. جیسے جب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں, ہارٹ آف دا دھمکیاں از فار ڈومیسٹک آڈینس, کیونکہ ہی وانٹس ٹو اپیئر اسٹرانگ. پارٹلی یہ ہے کہ اگر نیتن یاہو کی بات کریں تو نیتن یاہو ہیز اے الیکشن پرابلم. اس کی پاپولیرٹی بہت کم ہو چکی ہے. سو اس نے کہا کہ یار جنگ کو ذرا تازہ رکھیں, کیونکہ جنگ از ایکچولی پاپولر. اونلی تھنگ وچ کیپنگ نیتن یاہو ان پاور سپورٹ جو ہے کہ وہ جنگ کر رہا ہے, کیونکہ اور کوئی اسرائیلی لیڈر جنگ کی طرف سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اس سے ویری کمپلیکیٹڈ پولیٹیکل گیم. تو وہ اس کو کر کے نیتن یاہو جو آئے تھے یہ کہا کہ لیس پٹ سم میکسیمم پریشر تاکہ ہم بیچ میں کوئی سیٹلمنٹ کر جائیں. ایران بھی بہت تیز ہیں. انہوں نے بمبارڈمنٹ کی ہے جہاں بھی ان کے پراکسیز تھیں. شیعہ کہاں ہوتے ہیں؟ عراق میں ہوتے ہیں, اور اس میں ہوتیز جو ہیں یمن میں ہوتے ہیں. ان سب کو اگر تم اٹیک کرنا شروع کر دو. تو دونوں سائڈ یہ کر رہے ہیں پوسچرنگ. تو یہ پوسچرنگ ہو رہی ہے, بٹ آئی ایم ناٹ ورڈ, کیونکہ نیگوشیشن ہو رہی ہے پیچھے سے. سیٹلمنٹ اس کے نیگوشیشن سے ہی ہوگی. پاکستان, قطر, ترکی سب آپس میں بات کر رہے ہیں بیہائنڈ دا سین. تو دیٹس وائی دیر از اے ہوپ کہ کچھ نہ کچھ بریک تھرو ہوگا ان دا نیکسٹ کمنگ ویکس. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو آپ بیک ڈور ڈپلومیسی کہہ لیجئے یا پھر کچھ بھی کہہ لیجئے, وہ اس وقت جاری ہے. جیسے کہ آپ نے کہا بھی کہ آپ آنے والے دنوں میں کچھ بریک تھرو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں,
تو کیا واقعی دیر از سم بریک تھرو، یا پھر ہم اس کو ایسے سمجھیں کہ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کی کمی، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے نیگیٹ کیا، لیکن رپورٹس ایسی ہیں کہ ان کا اتنا ذخیرہ ختم کر چکا ہے ایران کہ اب ان کو مسئلے ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ امریکہ نے خود یہ وارن کیا ہے کہ ہمیں اپنے تو کیا اسرائیل کے دفاعی نظام کو چست رکھنے کے لیے بھی ذرائع کم پڑ رہے ہیں. تو کیا یہ وہ وجوہات ہیں پروفیسر نعیم کہ جس کی وجہ سے اس وقت سپر پاور بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، یا پھر اگین مے بی اٹ ول گو ٹو دا فرسٹ کوسچن اگین کہ اور ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہے؟ آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ اس میں اسلحے کی کمی بیشی ہو رہی ہے، کیونکہ اتنا ایگزاسٹ کر دیا ہے، لیکن وہ تو بن جائے گا. دیٹس ناٹ دا مین ریزن. مین ریزن یہ ہے کہ یہ سیٹلمنٹ آخر میں ہوگا کیسی. دیکھیں انہوں نے کتنی 6 مہینے سے بمباری کی ہے. ان کا مقصد تھا کہ رجیم چینج ہو جائے. رجیم از ویری ریزیلینٹ. رجیم چینج نہیں ہوئی، اور جتنا بھی اس کی بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کیوں نہیں ہوئی، کہ انہوں نے بڑا اسٹریٹجک ڈیسیجن کیا تھا. انہوں نے ایران نے ڈی سینٹرلائز کر دیا تھا. ان کے 31 صوبے ہیں، ہر صوبے نے IRGC نے انڈیپینڈنٹ کمانڈ کنٹرول دے دیا تھا کہ ایک اگر کمانڈ کنٹرول بن جائے ہر صوبہ اپنی لڑائی کر سکتا ہے. ہر صوبے کے پاس اس کو ایمونیشن بھی ہے اور کمانڈ بھی ہے. تو دے ہیو میڈ اٹ ڈی سینٹرلائزڈ. سو اس لیے اس کو ان کو تباہ کرنا بہت مشکل ہے. ایران از ویری اسمارٹ اباؤٹ دیٹ. دے ور ایکسپیکٹنگ کہ کچھ نہ کچھ ایسے ہو سکتا ہے. سو الٹیمیٹلی ڈپلومیٹکلی بات ہوگی. ڈپلومیسی یہ ہوگی کہ امریکہ ہیز ٹو بیک ڈاؤن. امریکہ شوڈ اونلی فوکس آن ڈی نیوکلیئرائزیشن. ایوری تھنگ ایلس از نیگوشیبل. ایون اسٹیٹ آف ہرموز میں تھوڑا سا وہ ٹول نہیں دینے دیں گے، لیکن وہ سیکورٹی فیس چارج کرنے دیں گے. آپ 2 سال تک سیکورٹی فیس چارج کر لو تو آپ کا سارا ریکنسٹرکشن ہو جائے گا. ایسی سیٹلمنٹ ہونے والی ہے. رائٹ. اچھا اب میری ایک تھیوری ہے اینڈ مے بی یو وانٹ اگری ود دس. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری جو بمباری کی گئی امریکہ کی جانب سے، دوبارہ اس کا آغاز کیا گیا، وہ اس لیے کیا گیا بیکاز امریکہ کے اوپر اتنا پریشر آ گیا تھا کہ یہ آپ کیا 60 دن کے معاہدے کی طرف جا رہے ہیں جس کو آپ ورک اپ کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں ڈی نیوکلرائزیشن کی کوئی ذکر ہی نہیں ہے. صرف آپ نے اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کی ہے. یو مووڈ آن. سو ڈو یو تھنک کہ یہ بمباری دوبارہ سے جو پچھلا معاہدہ تھا اس کا چہرہ دھونے کے لیے دوبارہ کی گئی ہے؟ اینڈ رائٹ ناؤ ایز ویل ڈونلڈ ٹرمپ از ٹاکنگ اباؤٹ 2 تھنگس جو پہلے ایڈڈ نہیں تھی. ون از obviously ڈی نیوکلرائزیشن اینڈ the other is اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر کیا معاملات ہوتے ہیں. سو از اٹ اونلی بیکاز ان کو اپنا چہرہ دھونا تھا، نئی ایک دھاگ بٹھانی تھی، دیٹس وائی ٹرمپ ہیز ڈن واٹ از ڈن؟ Trump it's not one reason. It's complicated. Trump has to get to something he can declare victory. اب اس نے کافی مذاکرات کیے، کچھ چھوڑ کیے، لیکن جو ان کا MOU تھا صرف 1.5 صفحے کا تھا. اس میں کافی سبجیکٹ انٹرپریٹیشن تھا. تو وہ انہوں نے پھر بھی سیف پیسج نہیں ملا اسٹریٹ آف ہارمز میں. اب یہ کیسے پریشر ڈالیں؟ کیا کر سکتے ہیں ٹرمپ صاحب؟ اونلی چیز کر سکتے ہیں کہ بمباری دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر بمباری زبردست کی 13 دن تک پریشر ڈالنے کے بھائی ہم ٹھہریں گے نہیں، کچھ نہ کچھ کرو. سو دسی اب یہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے ہمسائے سے لڑائی ہو رہی ہے، ہمسایہ آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے یا باتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پتھر ماریں گے، چیزیں پھینکیں گے، لوگوں کو بلا لیں گے، گنڈوں کو بلا لیں گے. وہی تقریب وہ کر رہا ہے ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ان کو ہم نیگوشیٹ کیے ہیں تاکہ ہم سیٹلمنٹ ہو جائے. اور سو دس از اے نارمل. جی I've got just 30 seconds. اس سارے معاملے میں پاکستان نے جتنا کیا ہے وہ کیا ہے، اب کیا کریں؟ پاکستان ابھی بھی کر رہا ہے، بیہائنڈ دا سین کر رہا ہے. پاکستان اس میں بڑا اس کے فائدہ ہے. ہمیں ٹریڈنگ پارٹنر چاہیے، ہمیں آئل چاہیے ایران سے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو نیوکلیئر سچویشن ود سپورٹنگ سعودی عربیہ. پاکستان از ویری موٹیویٹڈ اینڈ پاکستان ول کم آؤٹ لوکنگ گڈ آفٹر دس از سیٹلڈ. سو پاکستان از ڈوئنگ اے گڈ جاب بیہائنڈ دا سین اینڈ ان دا فرنٹ. آل رائٹ. تھینک یو سو مچ. پروفیسر نعیم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور سچویشن ہے، ایک بار پھر دنیا نے امید لگا لی ہے کہ جناب اگر ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ امن ہوگا تو شاید ہو جائے. پاکستانیوں نے امید لگا لی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا امن ہوگا تو 5% نیچے آیا ہے WTI برنٹ. وہ تو آج رات پتہ چلے گا کہ پاکستانیوں کی امید پہ کتنا پانی پھرتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.